اس کے بعد جو ہے اقرا وقتب پڑھیں اور لکھیں. من این فاطمہ، تو فاطمہ کہاں سے ہے؟ ہی من الہندی، وہ انڈیا سے ہے. ہی فاطمہ مؤنث ہے، ہی کی ضمیر مؤنث کی. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر. خرج المدرس، خرج مانے نکلا، المدرس مانے ٹیچر. خرج المدرس، ٹیچر نکلے، استاد نکلے، من الفصل کلاس سے، من الفصل کلاس سے. وذهب اور گئے، ذهب کا معنی ہوتا ہے گیا، لیکن ہم ادب کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وذهب اور گئے، الى المدیر، پرنسپل کی طرف، پرنسپل کی طرف گئے. ذهب التاجر الى الدکان، ذهب مانے گیا، التاجر تاجر گیا، الى الدکان دکان کی طرف. خرج حامد، حامد نکلا، خرج مانے نکلا. خرج حامد، حامد نکلا، من الغرفۃ کمرے سے. وذهب الى الحمام اور باتھ روم گیا. باتھ روم کی طرف گیا یا باتھ روم گیا، دونوں کوئی مسئلہ نہیں. کی طرف کہیں یا نہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی جملے میں یوز نہیں ہوتا ہے اردو میں، جیسے کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ گیا، وہ بازار گیا، وہ مسجد گیا، تو اصل میں ہوتا ہے مسجد کی طرف، لیکن کی طرف ہم یوز نہیں کرتے ہیں. من خرج من الفصل، من خرج من الفصل، کون نکلا، من الفصل کلاس سے، کلاس سے کون نکلا. خرج الطالب من المدرسہ، اصل میں ان جملوں کو لکھنا بھی ہے، یعنی اعراب کے ساتھ لکھنا ہے کاپی پر، اور ترجمہ بھی لکھنا ہے، پڑھنا بھی ہے. خرج الطالب من المدرسہ، طالب علم اسٹوڈنٹ نکلا مدرسے سے. وذهب الى السوق، اور بازار کی طرف گیا، اور بازار گیا یا بازار کی طرف کوئی مسئلہ نہیں. خدیجۃ من السین، خدیجۃ مؤنث کا نام ہے، اس لیے ایک پیش رہے گا، تنوین نہیں رہے گی، غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے گروپ میں لکھ کے بھیجا تھا. خدیجۃ من السین، خدیجہ چائنا سے ہے، چین سے ہے. وخالد من الیابان، خالد پر تنوین رہے گی. وخالد من الیابان، اور خالد جاپان سے ہے، یابان جاپان. سیر چین. ذا فی الفراغ، خالی جگہوں میں رکھیں، فیما یلی آنے والی، فالوئنگ حرف جر، حرف جر کو رکھنا ہے. آنے والی خالی جگہوں میں کیا رکھنا ہے؟ حرف جر کو، لیکن کون سا؟ مناسبا، مناسب حرف جر کو. اور یہاں آپشن بھی دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس 4. من الا فی اعلی، یہ من حرف جر ہے. یہ 4 حرف جر ہم نے اس سبق میں پڑھے تھے، الف اور با دونوں سیکشن میں. الکتاب خالی جگہ، المکتب، تو کیا آئے گا؟ الکتاب علی المکتب، کتاب ٹیبل پر ہے. الطالب فی الفصل، کہ طالب علم کلاس میں ہے، طالب علم کلاس میں ہے. الفصل مانے کلاس روم، کلاس میں تو فی الفصل. ذهب حامد، حامد گیا، الجامعہ الى الجامعۃ، ذهب حامد الى الجامعۃ، حامد یونیورسٹی گیا. خرج المدیر، مدیر نکلے. المدرسہ، تو من المدرسۃ، مدرسے سے، کیونکہ نکلنا کسی چیز سے ہوتا ہے. خرج المدیر من المدرسۃ، فی نہیں آئے گا، من آئے گا. اس کے بعد جو ہے ذهب محمد من الصین الى الیابان، من الصین الى الیابان، محمد گیا چین سے جاپان. اس کے بعد یہ الفاظ معنی ہو گئے تھے، میں نے بتا دیا تھا. الدرس الخامس، 5واں سبق. الدرس الخامس، 5واں سبق. ففتھ لیسن، ففتھ، خامس معنی 5 نہیں بلکہ 5واں، 5 نہیں بلکہ 5واں، ففتھ، 5 نہیں بلکہ ففتھ. سعید، سعید جو ہے کہہ رہے ہیں کتاب محمد ھذا یا یاسر، کتاب محمد مضاف مضاف الیہ. ابھی ہم مضاف مضاف الیہ کی ترکیبات پڑھیں گے. پہلا لفظ کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو مضاف ہے اس پر الف لام نہیں ہوگا اور تنوین نہیں ہوگی. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. جس طرح حرف جر کی وجہ سے جو ہے کوئی اسم مجرور ہوتا ہے، اسی طرح جو مضاف الیہ رہے گا وہ بھی مجرور رہے گا، جو مضاف الیہ رہے گا وہ بھی مجرور رہے گا. یہ 2 چیزیں اعراب میں ہم کو دیکھنی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ترجمے میں جب ہم دیکھیں گے تو مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کے کی لگے گا، کا کے کی لگے گا، کا کے کی لگے گا. واحد کے لیے کا، جیسے خالد کا لڑکا، خالد کا لڑکا. اور مؤنث کے لیے کی، جیسے خالد کی لڑکی، خالد کی لڑکی. تو مؤنث کے لیے کی اور مؤنث کے لیے مذکر کے لیے کا. اور جمع کے لیے جو ہے کہ خالد کے لڑکے،
خالد کے لڑکے. تو جمع کے لیے مذکر کی جمع کے لیے خاص طور سے کے آتا ہے, اور مؤنث کی سنگل کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی کی آتا ہے. جیسے خالد کی لڑکیاں, خالد کی کتابیں, خالد کی قلمیں, خالد کی گاڑیاں, تو جمع کے لیے بھی کی آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کا کے کی لگتا ہے نا, تو ہم اردو میں جب سمجھیں گے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے, مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. کتاب مانے کیا, کتاب محمد, کیا, اور کیا کا ترجمہ کیا ہم شروع میں لگائیں گے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کا ترجمہ ہم کیا شروع میں لگائیں گے. کیا محمد کی کتاب ہے یہ, یا یاسر اے یاسر, کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر, کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر, کیا محمد کی کتاب ہے یہ اے یاسر. یعنی یہ کو شروع میں رکھا ہے, استعمال کریں یا بعد میں استعمال کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا یہ محمد کی کتاب ہے, کیا محمد کی کتاب ہے یہ, دونوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی محمد کی کتاب سے پہلے یہ استعمال کریں یا بعد میں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا یاسر اے یاسر, یا اے یاسر پہلے بھی کہہ سکتے ہیں, اے یاسر کیا محمد کی کتاب ہے یہ, یاسر لا. اسی طریقے سے یا جب حرف ندا داخل ہوتا ہے منادا, تو منادا اگر سنگل ہے, مفرد ہے, صحیح ہے, تو وہ اس پر پیش رہے گا, ایک پیش رہے گا. ورنہ اگر منادا نہیں ہوتا تو یاسرن کہتے ہیں ہم, یاسرن. لیکن یہاں یا داخل کیا ہم نے حرف ندا, اس کو منادا بنایا, اور سنگل ہے, مفرد ہے, صحیح ہے, مفرد اور صحیح. تو وہ صحیح کیا ہے یہ ابھی آپ لوگ نہیں سمجھے گے. یعنی کوئی بھی اسم حرف علت سے خالی ہو تو اس کو صحیح کہتے ہیں, اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. اور حرف علت تین ہے, الف واو یا. تو مفرد ہو اور صحیح ہو, یعنی حرف علت اس کے آخر میں نہ ہو, تو اس پر پیش رہے گا منادا پر. اور اگر منادا مضاف ہوتا ہے تو پھر اس کا الگ قاعدہ ہے. یاسر لا ھذا کتاب حامد, کتاب حامد یہ مضاف الیہ, حامد کی کتاب نہیں, یہ حامد کی کتاب ہے, نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کا جواب جو ہے نام یا لا سے شروع ہوگا, یس یا نو سے شروع ہوگا. کا جواب نام یا لا سے شروع ہوگا, یس یا نو سے شروع ہوگا. تو یہاں دیکھیے لا سے شروع کیا, اور لا کے بعد دیکھیے کوما لگایا ہے, گیپ ہے, ڈسٹینس ہے, فاصلہ ہے, رک جانا ہے. سعید این کتاب محمد, محمد کی کتاب کہاں ہے, محمد کی کتاب کہاں ہے. یاسر هو علی المکتب, وہ ٹیبل پر ہے, ہناک وہاں, وہ وہاں ٹیبل پر ہے, وہ ٹیبل پر ہے وہاں, یا وہ وہاں ٹیبل پر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہاں کو کہیں بھی استعمال کریں. سعید, سعید نے کہا این دفتر عمار, عمار کی کاپی کہاں ہے, نوٹ بک. دفتر کا معنی نوٹ بک, دفتر کا معنی نوٹ بک, کیونکہ یہ عربی میں ہے, عربی میں دفتر کا معنی نوٹ بک ہوتا ہے, کاپی. اور جب ہم اردو میں یا فارسی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی آفس, بار بار میں کہہ رہا ہوں, تو وہ ہم اردو میں کہتے ہیں. این دفتر عمار, عمار کی نوٹ بک کاپی کہاں ہے. یاسر, یاسر نے پھر جواب دیا ہوا اعلی مکتب المدرسی, اعلی مکتب المدرسی. دیکھیے وہاں اعلی المکتب تھا, مضاف نہیں تھا, تو الف لام آیا اس پر. اوپر دیکھیں, یہاں مضاف نہیں تھا تو الف لام آیا اس پر, اعلی المکتب ہونا کا, کیونکہ مضاف نہیں استعمال کیا, وہ ٹیبل پر ہے وہاں. کس کی ٹیبل ہے کوئی ذکر نہیں ہے, ٹیبل کی اضافت نہیں کی گئی ہے کسی کی طرف. لیکن یہاں اضافت کی ہے تو مکتب پر الف لام نہیں آیا. ہوا اعلی مکتب المدرس, وہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے, وہ صرف ٹیبل پر نہیں بلکہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے, وہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے. تو مکتب پر الف لام نہیں آیا کیونکہ مضاف ہے, مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی. سعید قلم من ھذا یا علی, کس کی قلم ہے یہ اے علی, کس کی قلم ہے یہ, قلم من کس کی قلم, قلم من کس کی قلم, ھذا یہ, یا علی اے علی, اے علی یہ کس کی قلم ہے. علی, علی نے جواب دیا. جب علی سے پوچھا ہے تو جواب دینے والا علی ہے. وہاں یاسر جواب دے رہا تھا, لیکن یہاں علی کو مخاطب کیا ہے تو اب علی جواب دے رہے ہیں. ھذا قلم المدرس, یہ ٹیچر کی قلم ہے, یہ استاد کی قلم ہے. قلم المدرس بھی مضاف مضاف الیہ, مکتب المدرس مضاف مضاف الیہ, کتاب محمد مضاف مضاف الیہ, دفتر عمار مضاف مضاف الیہ, کتاب حامد مضاف مضاف الیہ, کتاب محمد یہ بھی مضاف مضاف الیہ. این حقیبۃ المدرس, ٹیچر کا بیگ کہاں ہے, ٹیچر کا بیگ کہاں ہے. علی نے پھر جواب دیا ہی تحت المکتب, وہ ٹیبل کے نیچے ہے, وہ ٹیبل کے نیچے. تحت المکتب یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے, تحت المکتب یہ بھی مضاف مضاف الیہ. اچھا یہ مضاف ہے تحت, اس میں ظرف ہے, اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں. ظرف جو کسی جگہ کو یا وقت کو بتائے اس کو ظرف کہتے ہیں.
جس میں کسی جگہ کا ذکر ہو یا وقت کا ذکر ہو. وقت یعنی پہلے اور بعد، پہلے اور بعد. جیسے جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد. ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد. صبح سے پہلے، صبح کے بعد. تو یہاں وقت بتا رہے ہیں ہم، وقت بتا رہے ہیں. وقت میں یا تو منٹ کا ذکر ہوگا، یا سیکنڈ کا ذکر ہوگا، یا گھنٹے کا ذکر ہوگا، یا دن کا ذکر ہوگا، یا ہفتے کا ذکر ہوگا، یا مہینے کا، یا سال کا. یہ کیا ہے؟ وقت ہے. یہ کیا ہے؟ وقت ہے. سیکنڈ سے لے کر کے سال تک یا صدی تک، یا یہ سب وقت ہے. کیا ہے؟ یہ ظرف زمان ہے. یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. اور ظرف مکان یعنی جگہ، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. تو یہ کیا ہے؟ یا مقابل کہتے ہیں، اپوزٹ میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے. یہ ظرف مکان ہے. تو کسی جگہ کے بارے میں بتائے یا زمانے کے بارے میں بتایا جائے تو اس کو ظرف کہتے ہیں. اس کو ظرف کہتے ہیں. یہ تحت کیا ہے؟ ظرف ہے. مکتب مانے ٹیبل، تحت المکتب، ٹیبل کے نیچے. تو یہ کون سا ظرف ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ ابھی جو میں نے ظرف کی ترکیب جو مثالیں دی، تو یہ کس ظرف میں آتا ہے؟ ظرف زمان ہے کہ ظرف مکان؟ ظرف مکان. ظرف مکان ہے. نیچے ظرف مکان یعنی کس جگہ پر ہے؟ ٹیبل کے نیچے ہے. ٹیبل کے نیچے ہے. سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے. یہ زمانہ ہے. اس کے آگے پیچھے، جیسے 1 منٹ پہلے، 1 سیکنڈ پہلے، 1 سیکنڈ بعد میں. 1 منٹ پہلے، 1 منٹ بعد میں. 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ بعد میں. 1 ہفتہ پہلے، 1 ہفتہ بعد میں. یا 1 سال پہلے، 1 سال بعد میں. تو یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. یہ ظرف زمان ہے. تو یہ ظرف جو ہے نا، ظرف اگر مضاف استعمال ہوگا تو منصوب ہوگا. یہ ظرف اگر مضاف استعمال ہوگا تو منصوب ہوگا. ظرف اگر مضاف استعمال ہے تو. اگر مضاف نہیں ہے تو اس کا اعراب دوسرا آئے گا. اگر مضاف ہے ظرف، چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، جو بھی ہو. جیسے قبل بھی اگر لکھ دیں، جو ہے قبل المدرس، یا امام المسجد، جو ہے، یا خلف المدرسہ. تو امام مانے آگے، خلف مانے پیچھے، فوق مانے اوپر، تحت مانے نیچے. تو یہ جو ہے، یہ ظرف سب کیا ہے؟ مکان ہے. یہ سب ظرف مکان ہے. تو اگر یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ مضاف، اگر ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ منصوب رہیں گے. لیکن اگر مضاف نہیں ہے تو مبنی بر ضمہ رہیں گے. مبنی بر ضمہ رہیں گے. بیسک لوگوں کے لیے شاید یہ چیز جو ہے باؤنس کر جائے، لیکن جو لوگ بیسک نہیں ہیں ان کے لیے، کہ جو ایک بار پڑھ چکے ہیں یا تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں، تو اگر یہ ظرف زمان اگر مضاف نہیں ہے تو مبنی بر ضمہ رہیں گے. اس کی ایک مثال قرآن میں واضح ہے. کوئی بتا سکتے ہیں؟ لکھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں؟ سورہ روم میں من حرف جر آیا ہے پھر بھی پیش ہے وہاں پر. من حرف جر آیا ہے پھر بھی پیش ہے وہاں، سورہ روم کی شروع کی آیتوں میں. غلبت الروم فی بدء سنین. آگے 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 آگے. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين لله الامر. اس کے بعد کیا ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد. للہ الامر من قبل ومن بعد. من حرف جر ہے اور قبل اور بعد یہ جو ہے ظرف ہے. لیکن من حرف جر کے باوجود للہ الامر من قبل ومن بعد پیش ہے، کیونکہ ظرف اگر جو ہے سنگل ہے تو کیا رہے گا؟ وہ ظرف اگر سنگل ہے تو کیا رہے گا؟ مبنی پر ضمہ رہے گا، یعنی اس پر پیش آئے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور اگر مضاف ہے
تو منसूब रहेगा, यानी उस पर ज़बर आएगी। हिया तहतल मकतबी, वो टेबल के नीचे है, वो टेबल के नीचे है, मेज के नीचे है। तो तहता मंसूब है, तहता मंसूब है, तहता माने नीचे। और हिया मुअन्नस क्यों है? क्योंकि हकीबा मुअन्नस है, इसलिए हिया मुअन्नस आया। ऊपर जो है यहाँ देखिए दफ्तर के बारे में पूछा था, दफ्तर दफ्तर मुज़क्कर है तो इसलिए हुआ आया, हुआ इस्तेमाल किया। किताब के बारे में पूछा तो भी वो हुआ इस्तेमाल किया मुज़क्कर। लेकिन यहाँ हकीबा के बारे में पूछा, हकीबा मुअन्नस है, इसलिए हिया की ज़मीर मुअन्नस, हुआ मुज़क्कर के लिए और हिया मुअन्नस के लिए, हमने पहले भी पढ़ा है ये। और हकीबा वाज़ेह तौर पर इसके मुअन्नस की निशानी क्या है? गोलता मौजूद है आखिर में, गोलता ये मुअन्नस की निशानी है। कभी मुअन्नस हकीकी भी होता है और कभी गैर हकीकी होता है, कभी सिर्फ अलामत होती है मुअन्नस की। जैसे मर्दों के जो नाम हैं उनमें ये मुअन्नस क्या है? सिर्फ अलामत के तौर पर है। जैसे तलहा, उसामा, मैंने वो भी जिक्र किया था पिछले किसी दर्स में, वहां बताया था मैंने। अब यहाँ मुज़ाफ़ बनाना है आपको, इस तमरीन में मुज़ाफ़ बनाना। एक मिसाल दी हुई है, किताबुन मोहम्मदुन, किताबुन मोहम्मदुन, इसको मुज़ाफ़ इलैह इस्तेमाल करके बताया। कैसे बताया? किताबु मोहम्मदिन, किताबुन मोहम्मदुन को, ये दो लफ्ज़ को मुज़ाफ़ इलैह बनाया तो कैसे बनाया? किताबु मोहम्मदिन, किताबु मोहम्मदिन। किताबुन पर तनवीन थी तो मैंने जिक्र किया कि मुज़ाफ़ पर तनवीन और अलिफ लाम दोनों नहीं आएगा, तो यहाँ से तनवीन हटा दिया, किताबु कर दिया, और मोहम्मद जो है मुज़ाफ़ इलैह मजरूर रहता है तो उसको मजरूर कर दिया, मोहम्मदुन से मोहम्मदिन कर दिया, किताबु मोहम्मदिन, किताबु मोहम्मदिन। इसी तरीके से मक्तबुन अल मुदर्रिसु, तो यहाँ क्या करना है? मक्तबों से तनवीन को हटा देना है, मक्तबो और अलमुदर्रिसे जेर कर देना है, अलमुदर्रिसे, अलिफ लाम पर तनवीन नहीं आती इसलिए जेर, एक ही जेर, मक्तबुल मुदर्रिसे, मक्तबुल मुदर्रिस। ठीक है, ये दो मिसालें दी हुई हैं, इधर अलिफ लाम वाली हैं और इधर जो है बगैर अलिफ लाम के नामों वाली हैं, तो दोनों में आप देख लें। मैं अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग ये होमवर्क करके आएँ, कल मैं इसको जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, उसके बाद इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, मैंने ये मिसालें दो ऊपर समझा दी हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। इक़रा वक्तुब, पढ़ें और लिखें, मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, कलिमात के आखिर पर एराब लगाते हुए, कलिमात के आखिर पर एराब लगाते हुए। यहाँ पर भी सेम ही है, मुज़ाफ़ इलैह है, सेम ही मुज़ाफ़ इलैह है। तो पहला मुज़ाफ़ है, एक पेश रहेगा उस पर क्योंकि शुरू में है तो उस पर। लेकिन अगर कहीं देखें कि हरफ जर है तो उसके नीचे जेर रहेगा, मुज़ाफ के नीचे भी जेर रहेगा। जैसे यहाँ फी हरफ जर आ गया तो किताब के नीचे जेर रहेगा, यहाँ मेन हरफ जर आ गया, यहाँ आला हरफ जर आ गया तो मुज़ाफ के नीचे जेर आएगा। मुज़ाफ के नीचे जेर क्यों? क्योंकि हरफ जर की वजह से, यहाँ तीनों में हरफ जर है इसलिए मुज़ाफ के नीचे जेर, और मुज़ाफ इलैह तो वैसे भी मजरूर होता है तो मुज़ाफ पर जेर आ सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने कहा कि अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी, तनवीन नहीं आएगी, यानी डबल पेश नहीं आएगा, डबल जबर नहीं आएगी और डबल जेर नहीं आएगी। बाकी सिंगल पेश, सिंगल जबर और सिंगल जेर मुज़ाफ पर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। और मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर रहेगा, मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर रहेगा। मजरूर की एक अलामत जेर भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जेर ही आए। जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि बाज़ हुरूफ जो है, बाज़ कलिमात का एराब हुरूफ के ज़रिए से आता है, तो जिनका एराब हुरूफ के ज़रिए से आता है, जैसे तस्निया है, जमा मुज़क्कर सालिम है, या अस्माए सित्ता मुकब्बरा है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। तस्निया का तो इसी किताब में सबक आएगा, बाकी अस्माए सित्ता मुकब्बरा और जो है जमा मुज़क्कर सालिम का जो दूसरे हिस्से में आएगा उसकी तफसील, तो उनका एराब हुरूफ के ज़रिए से आता है, उनका एराब हुरूफ के ज़रिए से आता है। अब इनको, ये भी तमरीन है, इसको भी आपको करके लाना है, मैं नहीं बताऊंगा अभी। इक़रा, पढ़ें। कल मैं फिर से इसको पढ़ दूंगा, सिर्फ रीडिंग कर दूंगा कल मैं एक बार, तो जो चेक तमरीन लगा करके आए हैं उसको और जो है चेक कर लें वहाँ पर। इक़रा, पढ़ें। अयना बैतुल मुदर्रिस हुवा बईदुन, अयना माने कहाँ, बैतुल मुदर्रिस टीचर का घर, अयना बैतुल मुदर्रिस टीचर का घर कहाँ है, हुआ बईदुन वो दूर है, वो दूर है, बईदुन माने दूर, फार, अवे। अल कुरान किताबुल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। अल काबतु बैतुल्लाह, खाने काबा अल्लाह का घर है, खाने काबा अल्लाह का घर है, अल काबतु खाने काबा। और काबा को भी अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया है, काबा को भी अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया है। जअल अल्लाहुल काबतल बैतल हरामा,
اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول، بیت اللہ اللہ کا گھر، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، کاکے کی مضاف علم لگے گا، مضاف الیہ سے مجرور رہے گا، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی۔ ایک ایک بڑھ کے بتا دوں، سمجھا نہیں میں؟ یہ 2 نمبر کی تمرین ہوم ورک ہے اور 3 نمبر کی تمرین ہوم ورک ہے، اور یہ بھی عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دے۔ این کتاب محمدن، تو سب این کتاب محمدن سیم سوال موجود ہے کتاب میں۔ این کتاب عمارن، تو یہاں کتاب و عمارن کی جگہ دفتر و عمارن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد این حکیمت المدرس، یہ بھی سوال موجود ہے، تینوں سوال ہیں، تینوں سوال موجود ہیں کتاب میں اوپر۔ میرا مائک میرے خیال سے میوٹ ہو گیا تھا، میں نے پڑھ کے بتایا، آواز آئی کہ نہیں ہے آپ لوگوں تک؟ شاید مائک کب سے میوٹ ہو گیا پتہ نہیں چلا مجھے۔ نہیں آئی سر۔ یہ مائک میوٹ کیوں ہو جا رہا ہے پتہ نہیں۔ اب بھی آواز نہیں آ رہی آپ کی سر، مائک میں باب المدرسۃ حمار الرجل بیت حامد، اس طریقے سے۔ پھر آخر میں حرف جر والا فی کتاب اللہ من بیت المدرس علی مکتب المدیر، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں ہم لوگوں نے جو ہے الکعبہ، تو یہ پورا تمرین ہوا تھا کہ نہیں؟ میں نے یہ 4 نمبر کی تمرین پڑھی تھی، اس کی آواز آئی تھی کہ نہیں؟ آ رہی تھی سر۔ الکعبہ تو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر۔ میں نے ذکر کیا کہ خانہ کعبہ کا لفظ یہ قرآن میں آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، خرج المدرس ٹیچر نکلے، من غرفۃ المدیر پرنسپل کے روم سے۔ غرفۃ المدیر پرنسپل کا روم، من مانے سے، من غرفۃ المدیر پرنسپل کے روم سے، پرنسپل کے روم سے۔ خرج المدرس، خرج مانے نکلا، خرج نکلا، المدرس ٹیچر، خرج المدرس ٹیچر نکلے، من غرفۃ المدیر مدیر کے کمرے سے، پرنسپل کے کمرے سے، روم سے۔ ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے، بیت حامد حامد کا گھر، ھذا مانے یہ، ھذا بیت حامد یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد اور وہ خالد کا گھر۔ ھذا بیت حامد یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار، ابن عمار عمار کا بیٹا، ابن عمار عمار کا بیٹا، مضاف ہے، طالب طالب علم ہے۔ ابن عمار عمار کا بیٹا، طالب ابن عمار طالب عمار کا بیٹا طالب علم ہے۔ وابن یاسر اور یاسر کا بیٹا تاجر تاجر ہے، ٹھیک ہے۔
बैतुल मुदर्रिस बईदुन, टीचर का घर दूर है। व बैतुत ताजिर करीबुन, और ताजिर का घर करीब है, नजदीक है। हाजा मिफ्ताह सैयारत, ये गाड़ी की चाबी है। हाजा मिफ्ताह सैयारत, ये गाड़ी की चाबी है। ऐन मिफ्ताहुल बैत, घर की चाबी कहाँ है। मन अंत या वलदो, आप कौन हैं ए लड़के। मन अंत या वलदो, अंत मुज़क्कर क्योंकि या वलदो है। ए लड़के आप कौन हो। अन अब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। अन अब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। अन अब्नु, हमजा साइलेंट हो जाएगा। अन अब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है। वब्नु मन, किसका बेटा, और किसका बेटा हुआ वो, और वो किसका बेटा है। वो इब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। अयन मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अयन मस्जिद रसूलिल्लाह, मस्जिद कहाँ है। अयन मस्जिद, मस्जिद कहाँ है, लेकिन यहाँ एक पेश रहेगा क्योंकि मुजाफ है। अयन मस्जिद, मस्जिद कहाँ है। रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। अयन मस्जिद रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है। हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरा, वो मदीना मुनव्वरा में है। हुआ मुजक्कर है क्योंकि मस्जिद मुजक्कर है, अरबी में मस्जिद मुजक्कर है। बिन्त हामिदिन फिल मदरसती, हामिद की बेटी मदरसे में है। व बिन्त मोहम्मदिन, और मोहम्मद की बेटी फिल जामियत, यूनिवर्सिटी में। हामिद की बेटी मदरसे में है और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में। आप नाम कोई भी चेंज कर सकते हैं। बिन्त हामिदिन, बिन्त खालिदिन, बिन्त मोहम्मदिन, बिन्त अब्बासिन, बिन्त अम्मारिन, बिन्त ज़ैदिन, इस तरीके से आप नाम कुछ भी चेंज करके जुमले बना सकते हैं। फिर उसके बाद जहाँ फिल मदरसती लिखा है तो फिल मदरसती की जगह पे आप कह दें कि फिल फिल सूके, फिल मस्जिदी, फिल बैती, फिल गुरफती, इस तरीके से भी आप जुमले यूज़ कर सकते हैं। तो जुमले यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जुमले बनाने मिलेंगे। ये मेरे ख्याल से आधी मिनट बाकी है, फिर मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी। किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई